جب سے میں نے پردہ کیا ہے میں سکون میں آ گئی ہوں، میرے دل میں سکون آ گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ قریب آ گئی ہوں کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے ساتھ ہے، کوئی انسان میرے ساتھ نہیں ہے۔ پہلے میں لوگوں کی کرتی تھی کہ لوگ میرے ساتھ خوش رہیں، لوگ میرے ساتھ رہیں، کبھی میں اکیلی نہ رہوں، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مجھے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب میں پردہ کر کے جاتی ہوں کہیں بھی، میں جب پردہ کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے سر پہ تاج سجا رہی ہوں، اپنا آپ ایک شہزادی سے کم نہیں لگتا مجھے۔ اور یہ احساس آپ کو تب بھی ہوگا جب آپ پردہ کریں گی۔ پردہ کرنے کے بعد آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کو نہیں پتہ لگے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اللہ کے ساتھ ہے، وہ سب صحیح کر دے گا، وہ اللہ ہے، وہ سپر پاور ہے۔ ہمارا کوئی کسی کے ساتھ کنیکشن ہو نا، پرائم منسٹر کسی کے ساتھ، کسی بھی ملک کا صدر ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں ہو یا ہمارا دوست ہو، تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک کال کرنے کی دیر ہے، ایک مسئلہ حل ہمارا منٹ میں ہونا ہے، منٹ میں ہمارا مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں کہ جو مرضی ہمیں کہ ہم نے ایک کال کرنی ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، مجھے اس دنیا سے، آپ کو اس دنیا میں لانے والا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ تو جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہماری مشکلیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہنا ہے اور وہ مشکل حل ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین توکل کرنے کی ضرورت ہے، بس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ توکل نہیں کرتے، ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے پہ بھی اتنی دفعہ ابھی بھی آتا ہے، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، کہ میں کبھی انسان ہوتا ہے نا پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے، لگتا نہیں ہے اس کو کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، پھر ایک دم سے یاد آتا ہے کہ نہیں، اللہ تو ہے نا ہمارے پاس، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ اور جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو میرے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں پریشان ہو کے بیٹھتی ہوں، جب بھی میں تکلیف میں ہوتی ہوں، یا جب بھی مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، میں بھول جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، تو پھر میں ایک دم سے مجھے اللہ تعالیٰ ریمائنڈر کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت مجھے سامنے رکھ دیتے ہیں، موبائل کھولتی ہوں، میں قرآن پاک کی آیت میرے سامنے رکھ دیتے ہیں، کوئی انسان آتا ہے مجھے بتا دیتا ہے، کسی سے بات کرتی ہوں، وہ مجھے بتاتا ہے کہ نہیں، تمہارے پاس تم کیوں پریشان ہوتی ہے، تمہارے پاس اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ پھر یاد آتا ہے نہیں، میں تو پریشان نہیں ہو سکتی، میں تو مومن عورتوں میں سے ہوں۔ مومن عورتیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سمینا واتانہ کرتی ہیں۔ میں نے جب پردہ کیا تو میں نے بس سلنڈر کر دیا اپنا آپ، بس پردے سے کتنی محبت ہوگی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی آڈیو میں، لیکن وہی بات نا، بس اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا یہ واحد ذریعہ، مجھے واحد ذریعہ نہیں، یہ مطلب کہ شارٹ کٹ ذریعہ ہے، آپ کو شارٹ کٹ یہ بتا رہی ہوں، پردہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیں۔ جب سے میں نے پردہ کیا تو میں نے اپنے آپ کو پرنسس سمجھا، میں نے اپنے آپ سر پہ یہ تاج سجا لیا ہے، کیونکہ میں کسی کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ مجھے دیکھے، کسی غیر محرم مرد کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ مجھے دیکھے، مجھ سے ہاتھ میں لائے، میں اس سے بات کروں، میں اپنی باؤنڈریز میں رہتی، وہ اپنی باؤنڈریز میں رہتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ میں تو اس قابل تھی ہی نہیں کہ میں پردہ کرتی، میں اس قابل تھی ہی نہیں کہ میں اپنا کو ڈھانپ لیتی، اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا مجھے۔ میرے دل میں اتنے خوف اور اتنے ڈر تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نکال دیے میرے دل کے اندر سے۔ مجھے ایک عجیب سا سکون اور ایک عجیب سی کیفیت میرے دل میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہے نا میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے، کچھ نہیں ہوتا میرے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اب میرے سارے ڈر، سارے خوف نکل گئے میرے دل سے، بس بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے پردہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا شارٹ کٹ ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا شارٹ کٹ ذریعہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنا ہے، آپ پردہ کر لیں۔ پردہ جو ہے وہ آپ کی اسکن کو بیوٹیفائی کرتا ہے، آپ کی اسکن کو خوبصورت کرتا ہے۔ پردہ کرنے سے آپ کی اسکن جو ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے، آپ اور خوبصورت ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ زمانے کی ڈسٹ، گرد، گندی نظروں سے محفوظ ہوتی ہیں۔
اس لیے جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ تو اپنے شوہروں کے لیے، اپنے اپنے محرم رشتوں کے لیے شہزادیاں ہوتی ہیں، شہزادیوں سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہوتا ہے۔ وہ صرف ان کو ہی اپنا حسن دکھا سکتی ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں یہ محرم رشتے ہیں، یہ ان کو دکھاؤ، بس ان کو، باقی کسی کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ ان کو دیکھیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسی عورتیں تھیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسی عورتیں تھیں جو بال کھول کے سینے کو دکھا کے جاتی تھی، اور کوئی دوپٹہ کچھ بھی نہیں لیتی تھی، اپنے زینت ظاہر کرتی تھی وہ۔ لیکن اس زمانے میں بھی جو معزز عورتیں ہوتی تھیں وہ پردہ کرتی تھی۔ اس لیے جو آپ سوچ رہی ہیں نا کہ یہ پردہ، یہ لیٹسٹ، یہ جو ہے، یہ بہت، یہ جو پردہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ لیٹسٹ فیشن ہے، یہ لیٹسٹ لوگ کرتے ہیں۔ آج کل میں بھی جو پردہ کرتی ہیں نا وہ لیٹسٹ ڈیزائن ہے ہمارا۔ وہ رب جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کی ہر ضرورت کو آپ کے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے، وہ رب آپ کو قرآن پاک میں حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہماری اپنی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی آپ کو پہچان ہوگی تبھی آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گی، اللہ تعالیٰ کی قدر کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پردہ کرو، عورتوں کے لیے پردہ فرض کر دیا گیا ہے، کیونکہ اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پردہ کر لو یا نہ کرو تو پھر ہم پردہ شاید نہ کرتے، اس لیے تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دیا کہ نہیں، پردہ کرو۔ ہم پہ یہ، جس طرح ہمارے پر نماز فرض ہے، اسی طرح ہمارے پہ یہ پردہ بھی فرض ہے۔ وہ رب جو واہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ رب جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ رب جو ہمیں اتنا، ہمارے ہر گناہ کو ڈھانپ لیتا ہے۔ وہ رب قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور دیگر اہل ایمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے وہ جلد پہچان لی جائیں گی، اور اس سے ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے اور بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ تو بتائیں، آپ اہل ایمان عورتوں میں سے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیات اہل ایمان عورتوں کے لیے نازل کی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے والی ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے، اگر ایمان لے کے آئے ہو تو پھر اہل ایمان عورتوں کے لیے تو پردہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے، کہ لوگ پہچان لیں آپ کو کہ یہ چوزن ون عورتیں ہیں، یہ چنی ہوئی عورتیں ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اس دور میں بھی، اس فتنے بڑے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ دورہ جاہلیت کی طرح آپ ان عورتوں جیسے نہیں ہیں جو اپنا سینہ کھول کے، اپنی بال کھول کے اپنی زینت ظاہر کرتی ہیں، دوسروں مردوں کو بھی اپنی زینت ظاہر کرتی ہیں۔ آپ ان جیسے نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کر لیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یونیک کر دیا، آپ نے پردے اپنے اوپر چادریں لٹکا لی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بس ہم نے سمینا و اطعنا کہا ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس لیے پردے کا حکم جو ہے نا وہ لیٹسٹ حکم ہے، لیٹسٹ فیشن ہے ہمارا۔ کوئی بھی آپ کو کہے کہ یہ پردہ کر کے تم بہت جاہل لگ رہی ہو، بہت پرانے دور کی عورت لگ رہی ہے، تو انہیں آپ یہ جواب دیں کہ نہیں، پردہ کر کے ہم لوگ اور ماڈرن ہو گئے ہیں۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ میں ماڈرن ہو گئی ہوں۔ تو اگر آپ ہیں علیہ آپ ایمان لے آئی ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی آج آیات سن لی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا ہے تو پردہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سلنڈر کر لیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ نیت کریں اور اللہ کا نام لیں اور شروع کریں۔
یہ فکر مت کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ فکر مت کرے کہ زمانہ کیا کہے گا، یہ فکر مت کرے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے. اللہ کا نام لینا شروع کریں، کیونکہ جب اللہ ساتھ دیتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ دل بدل دیتے ہیں نا، تو یہ سب لوگ جن کا آپ ڈر کر رہی ہیں نا، یہ لوگ سب بدل جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو تمام مسائل کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ سب. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، پھر نہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، پھر نہ لوگ راضی ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، پھر تھوڑے وقت کے لیے لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہی لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ سے راضی ہو دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دل پھیر دیتے ہیں. اس لیے ڈرے مت، خوف زدہ مت ہو، اور اللہ کے حکم کو مان لیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ نور میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے ان کے کہ جو ظاہر ہو جائے، اور اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش ظاہر نہ کریں. الحمدللہ. کس کس سے پردہ کریں وہ ہم نیکسٹ آڈیو میں ڈسکس کریں گے. آج آپ نے سن لی، اللہ تعالیٰ کی آیات سن لی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے نیت کریں کہ الحمدللہ آج میں نے نیت کرنی ہے، آج میں نے پردہ کرنا ہے، انشاءاللہ میں کروں گی پردہ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، تہجد کے ٹائم اٹھیں، 2 نفل پڑھیں اور دعا کریں. تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں. کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کی سوال کا جواب دوں. اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہوتے ہیں، ہمارے پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں. تہجد کے وقت کی ہر دعا تو ایسی ہے جو اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے تہجد کے وقت کوئی دعا کی اور وہ دعا قبول نہ کی ہوئی ہو. وہ دعا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ دعا ایسی ہو کہ جو آپ کے لیے بہترین ہو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے قبول نہ کی ہو. یا وہ دعا آپ نے کوئی غلط کام کرنے کے لیے کی ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں نے اس لڑکی سے یا اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، وہ غیر محرم ہے، یا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہو اللہ جی میرے لیے آسانی کر دے، میں نے اس کے ساتھ جا کے میں نے کھانا کھا کے آنا ہے. وہ ایک دوسرے سے غیر محرم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں سنی آپ کی. پھر وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں سنی، وہ دعا کرنی جائز ہی نہیں تھی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو تہجد کے وقت کی آپ کی دعا کو رد کر دیں. بس آپ تھک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سن کو نہیں رہے. اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں. بس ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے، ہم نے صبر کے ساتھ صبر کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور توکل کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں ہماری دعا. ہر دعا اللہ تعالیٰ ہماری سن رہے ہیں، ہماری شہرک سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ قریب میں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سن رہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ دعا نہ سن رہے ہوتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنے سالوں بعد کیسے ملا دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں چھلانگ ماری تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، آگ کے اندر چھلانگ مار دی. ہمارے پاس میں توکل ہے؟ توکل تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں. آگ ہے سامنے اور انہوں نے چھلانگ مار دی. انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ان کے پاس کہ میں کوئی آگ کی ہیلپ کروں؟ انہوں نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے حکم سے نہیں آیا، میں خود ہی آیا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو ٹھنڈک بنا دیا، سلامتی والی بنا دیا. وہ آگ جو ہمیں جلا دے گی، وہی آگ ان کے لیے ٹھنڈک بن گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا توکل ہے ہمارے پاس؟ اتنا توکل کیا انہوں نے، اپنی آنکھیں گوا دی، اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے اپنی آنکھیں گوا دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملایا نا. حضرت حاجرہ علیہ السلام جب تھیں ادھر اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ضائع مت نہیں کیا نا. چاروں طرف بالکل اکیلی ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ تھی، اکیلی تھی، لیکن انہوں نے اللہ پہ توکل کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا انہوں نے.
تو پھر ہم کیسے اپنا یقین، ہم کیسے ٹوٹ جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے جب ہم اپنے نبیوں کے صحابیات کے واقعات پڑھتے ہیں، تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہ تو یہ مصیبت آئی ہی نہیں، جو ان پہ اتنی زیادہ مصیبتیں ان پہ لوگوں پہ آئی ہیں۔ ہمارے پہ اتنی مصیبتیں نہیں آئیں اور نہ آ سکتی ہیں، اتنی مصیبتیں نہیں نہ آ سکتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہمیں کوئی کہے کہ اٹھ، کہ تم نے اب آگ میں چھلانگ مارنی ہے۔ یہاں پہ اتنی مصیبت نہیں آئی کہ ہمیں کوئی کہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو تم نے اب تمہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ اتنی مصیبتیں تو نہیں نہ آئیں ان کو، تو صحابیات کی کیا غلطی تھی؟ جو صحابہ تھے ان کی کیا غلطی تھی؟ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے اوپر اتنی تکلیفیں آئی تھیں، اتنی مشکلیں آئی تھیں، ان کو اتنا ٹارچر کیا جاتا تھا، اتنا ظلم کیا جاتا تھا ان پہ۔ ہم پہ تو اتنا ظلم نہیں کیا گیا، نہ ہم پہ اتنا ظلم کیا جائے گا۔ ہمیں تو صرف لوگ تانے دیں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں صرف کچھ تانے نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہماری کیسی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے قرآن پاک میں کہ مجھے ایگزیکٹ اس کی آیت نہیں یاد، میں دیکھ کے الحمدللہ آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آزمائیں گے، تاکہ دیکھیں کہ واقعی تم ایمان لے کے آئے ہو یا صرف منہ سے کہہ رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہ توکل کریں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اور تہجد کے وقت اٹھیں، دعائیں کریں۔ تہجد کے وقت کی جو بھی دعا آپ نے کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ہر سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ جی میرے لیے آسانیاں پیدا کریں، میرے گھر والوں کے دل پھیر دیں، میرے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میں بہت کمزور ہوں، میں بہت ویک ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کی آیات سن لی ہے، میں پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے دعائیں کریں۔ ہر مسئلے کا حل دعا ہے، ہر مسئلے کا حل دعا ہے۔